بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف التخصیص: ہلا و اللہ و لولا و لوما لہا صدر الکلام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف تحزیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ تحزیز کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، آمادہ کرنا، اور حروف تخصیص وہ حروف ہیں جو جن کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے، آمادہ کیا جائے۔ اور مصنف نے ان چار حروف تخصیص بیان فرمائے: حلا، اللہ، لولا اور لوما۔ امام سیبوی اور امام زمخشری کے نزدیک حلا، اللہ، لولا اور لوما چاروں کے چاروں مطلقاً حروف تخصیص کہلاتے ہیں، خواہ فعل ماضی پر داخل ہو یا فعل مضارع پر داخل ہو۔ جبکہ امام فرا تقسیم کرتے ہیں کہ اگر فعل مضارع پر داخل ہوں تو یہ حروف تحزیز ہیں، اور اگر فعل ماضی پر داخل ہوں تو انہیں حروف تندیم کہتے ہیں۔ تندیم یعنی ملامت کرنا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان کو مطلقاً حروف التحزیز کہا ہے۔ حلا، اللہ، لولا اور لوما حروف التحزیز ہے، یعنی اگر ماضی پر داخل ہوں تو بھی حروف تحزیز ہے، مضارع پر داخل ہوں تو بھی حروف تحزیز ہیں۔ یہ امام سیفے اور امام زمخشری کی اصطلاح کے مطابق ہے، چونکہ کافیہ علامہ زمخشری کی المفصل کا اختصار ہے، اور ان کے نزدیک یہ مطلقاً ماضی مضارع دونوں پر داخل ہوں تو حروف تحزیز کہلاتے ہیں۔ البتہ امام مبرد تقسیم کے قائل ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ کے اندر تو مطلقاً ان کو حروف تحزیز قرار دیا ہے، البتہ کافیہ کی انہوں نے خود ایک شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے امام مبرد کا رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اختیار کرتے ہوئے تفصیل ذکر فرمائی ہے، لیکن کافیہ میں مطلقاً یہاں انہوں نے ان سارے حروف کو حروف تخصیص کہا۔ لہا صدر الکلام ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صدارت کلام لازم ہے، اس لیے کہ یہ کلام کی ایک مخصوص قسم پر دلالت کرتے ہیں، لہذا شروع ہی سے جب یہ داخل ہوں گے تو اس قسم کی تعیین ہو جائے گی۔ لہا صدر الکلام ہے، اس لیے ان کے لیے صدارت کلام لازم ہے۔ وَيَلْزَمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف تحزیز کے بعد فعل کا آنا لازمی ہے، اس لیے کہ تحزیز کہتے ہیں کسی کام کے کرنے پر ابھارنا، تو ظاہر ابھارا کسی کام پہ جاتا ہے اور کام فعل ہے، لہذا اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے۔ وہ فعل خواہ لفظوں میں موجود ہو، جیسے حلا تسلی، حلا صلیتا، یا لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ اسی طرح لو ما تأتینا بالملائکۃ او نرا ربنا، اس طرح کے مثالیں ان سب میں فعل صراحتاً لفظوں میں عبارت میں موجود ہے۔ او تقدیراً، یا وہ فعل تقدیراً ہوگا، یعنی فعل مقدر ہوگا، جیسے مثلا یہاں دیکھیں نیچے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے لوگوں کو مارا، لیکن ایک بندے کو مثلا زید کو نہیں مارا، تو اس کو ایک آدمی پوچھتے بھی حلا زیدن، حلا زیدن، اس کا معنی ہے حلا تضرب، حلا ضربت زیدن، حلا ضربت زیدن، آپ نے زید کو کیوں نہیں مارا؟ تو یہاں ضربت جو ہے وہ فعل محذوف ہے، تو فعل کا اس کے بعد لانا آنا ضروری ہے، خواہ فعل لازم عبارت میں موجود ہو یا فعل مقدر ہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں اگرچہ
ان کو مطلقاً حروف اس کا تخصیص ترجمہ قرار دیا۔ استاد جی؟ جی، حالہ تضرب زیدن حل یا حالہ جی، ضربت زیدن، آپ نے زید کو کیوں نہیں مارا؟ حل ضرب تضرب، حالہ ضربت زیدن، آپ نے زید کو یہاں کیوں پہ نہیں کیوں مارا؟ نہیں کس کا ترجمہ کیا؟ یہ حالہ کا مطلب حل کا مارنا چاہیے، یہ تہذیز جی ہے نا، آپ کو مارنا چاہیے تھا زید کو بھی، زید کو کیوں نہیں مارا آپ نے؟ اس کو خواہ چھوڑ دیا، یہ ابھارا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں تو مطلقاً ذکر کیا ہے نا، مطلقاً سب کو حروف تخصیص کا ہے، لیکن بہتر تقسیم ہے کہ اگر فعل ماضی پر داخل ہوں تو حروف تندیم ہے، یعنی مخاطب کو پچھلے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے پر نادم کرنا، جیسے اللہ ضربت زیدن، بھائی مارنے کا بندہ تو وہی تھا اور آپ نے اس کو مارا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں مارا؟ یہ زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ کرنے پر ندامت کرنا، اور مضارع پر داخل ہو تو پھر تخصیص آئے گا کہ ان ایک کام نہیں کیا، ابھی کرنے کا وقت ہے، آئندہ بھی کرنے کا وقت ہے، لہذا نہ کرنے میں جو کوتاہی کی تھی ابھی بھی اس کوتاہی کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ حالات تمشی، آپ فلاں جگہ کیوں نہیں گئے؟ اب حالات تمشی کا مطلب اس میں یہ بھی ہوگا کہ بھئی نہ جانے پر ملامت بھی کی جائے اور یہ بھی اظہار کیا جائے کہ ابھی بھی اس ملامت کو ختم کرنے کا وقت ہے، لہذا چلے جاؤ۔ حالات تمشی اس کا مطلب امشی، بھئی پہلے نہیں گئے تو آپ جاؤ۔ حالات تسلی، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یار ابھی تک نماز نہیں پڑھی، تو ٹھیک ہے اگر ابھی تک نہیں ہوئی تھی ابھی پڑھو۔ حالات تسلی کا معنی سلے، پڑھو۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، لو ما تأتینا بالملائکۃ بالملائکۃ او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اس میں لو ما تأتینا یہ اسی تقسیم والے معنی پہ ٹھیک ہے، اگر نہیں لائے تو اب لائے نا، مطلب اتنا بالملائکہ، پہلے نہیں لا سکے تو اب لائیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس کا مطلب ایتو بسلطان بین۔ تو بہرحال مطلقاً اس کو حروف تخصیص کہا جائے یا تقسیم کریں، ماضی پہ تندیم کہیں اور ساتھ ساتھ تخصیص بھی ہو، اور مستقبل میں خالی تخصیص ہو تو بہرحال جیسے بھی ہو، حروف تندیم بھی ہیں، تخصیص بھی ہیں۔ وحرف التوقع قد وہی فی المضارع للتقلیل، حرف توقع یعنی وہ حرف کہ جو کسی چیز کی توقع اور امید بیان کرنے کے لیے، امید اور توقع کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے قد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا نا کہ وہی فی المضارع للتقلیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ماضی پر داخل ہو تو یہ تقریب کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کے وقوع کو ماضی سے حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اور مضارع پر اگر یہ داخل ہو تو یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی وقوع فعل کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ یہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے، کیونکہ کافیہ تو مختصر ہے، اس لیے انہوں نے یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا اتنی بات۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حرف قد فعل ماضی پر جب داخل ہوتا ہے یا فعل مضارع پر داخل ہو تو تحقیق اور تاکید والا معنی اس کا پکا ہے، یعنی فعل کے ثابت کرنے اور اس کو پکا کرنے، فعل کی تاکید کرنے کے لیے یہ آتا ہے، یہ ماضی میں بھی ہے اور مضارع کے اندر بھی ہوتا ہے۔ فعل کا یقینی ہونا بیان کرنے کے لیے اس کا یہ معنی پکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ فعل ماضی پر داخل ہو کر اس تاکید والے معنی کے علاوہ دو معنی اس میں مزید شامل ہو جاتے ہیں، ایک ہے تقریب والا اور دوسرا ہے توقع اور امید والا، یعنی فعل پکا یقینی طور پر ہوا ہے اور اس کو ماضی سے مضارع حال کے قریب کرنے کے لیے، یا قریب نہیں ہے تو فعل کے وقوع کی امید دلانے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو مثلا ایک وزیر اعظم کا لشکر جانا ہے، وزیر اعظم نے کہیں جانا ہے، تو وزیر اعظم کے ایک بندے کو سوار ہونے کی قافلے میں امید ہے، اب وہ آ کر پوچھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کہا جائے بھائی قد راکب الامیر،
اب اس میں ایک تو تحقیق والا معنی ہے، تاکید والا، کہ بھئی امیر نے سوار ہونا ہے، امیر کا سوار ہونا یقینی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہ امیر کے سوار ہونے کا وقت قریب ہے، ابھی سوار ہونے والا ہے بس، تو اس کو فعل کے سواری کے فعل کی امید دلائی جا رہی ہے، قد راکب الامیرو، ابھی امیر صاحب سوار ہوئے بھائی. اور مضارع پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس میں تحقیق کے معنی کے ساتھ ساتھ تقلیل والا معنی پایا جاتا ہے عموماً، لیکن یہ تقلیل والا معنی عموماً ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس فعل کا وقوع بہت قلیل ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، جیسے ان الصدوق قد یصدقو، بھائی سچ بول دیا ہے، بندہ جھوٹا ہے، اور کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضارع پر داخل ہو کر صرف تحقیقی فعل والا معنی آتا ہے، دوسرا معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ تقلیل والا تقلیل والے معنی سے بھی خالی ہو جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے قد نارا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضا، اس میں نارا فعل مضارع پر قد داخل ہوا ہے، لیکن یہاں تحقیق فعل والا معنی ہے، تقلیل والا معنی ہے، یعنی ہم نے آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، کہ آپ بار بار اپنے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ ہم نے یقینی بات ہے دیکھ لیا ہے. یہ جو ماضی پر داخل ہو گیا تو اس میں تحقیق کے فعل کے ساتھ تقریب والا معنی بھی ہے، جیسے یہ جو ہم اقامت پڑھتے ہیں اور اقامت میں آتا ہے قد قامت الصلاۃ، اس میں قامت، 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 یہ فعل ماضی ہے اور اس پر یہ قد داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے اور تکبیر ابھی شروع ہونے والی ہے، وقوع فعل کا یقین بھی ہو گیا اور اس کو حال کے قریب بھی کیا جا رہا ہے. یہ مضارع پہ داخل ہو کے کون سا معنی پیدا کرتا ہے؟ تقلیل والا. تقلیل، قلت والا معنی، لیکن یہ عمومی نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، اکثر ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، کبھی تقلیل کے معنی سے بالکل خالی بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر پھر مضارع پر داخل ہو کے قلت والا معنی ہوتا ہے، جیسے قد ان الکذوب قد یصدقو، کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے.